بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح صرف طلاق دینے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 10 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے آپ کو ان کاموں سے ہمیشہ دور رکھیے، یعنی کہ یہ کام بھول کر بھی نہ کرے، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہے تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائیں گے کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب وہ کون سے ایسے 10 کام ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، کسی ایک کے موت ہونے پر۔ زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال ہونے سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایلا، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یاد رہے، یہ تب ہوگا جب شوہر ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے، لیکن اگر کسی نے قسم نہیں کھائی تو صرف ہم بستری نہ کرنے پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے اپنی قابل شہوت بیٹی کو شہوت کے ساتھ بلا حائل ہاتھ لگایا تو اس شخص پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، یعنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے والے شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی سسر نے اپنی بہو یعنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی یا بری نیت سے ہاتھ لگایا اور شوہر بھی اس بات کی تائید کرتا ہے تو شہوت سے ہاتھ لگانے والے شخص کے بیٹے کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر کسی داماد نے شہوت سے ساس کا بوسہ لیا یا اسے چو دیا تو داماد پر اس کی بیوی یعنی ساس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ نمبر 6، نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہے تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ نمبر 7، ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانا۔ زوجیت میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے گا تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ یاد رہے، بعض اوقات شوہر اپنے منہ سے ایسے کلمات ادا کر لیتا ہے کہ وہ کفر کے الفاظ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار بیوی بھی ایسے کلمات بول لیتی ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایمان ختم ہو جانے سے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، شوہر کا غائب ہونا۔
اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو قاضی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 9، خلا سے۔ خلا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ خلا کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہو۔ ان کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے حالات میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائے کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کرے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔